نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال میں زکوٰۃ مل جائے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ تنبیہ ہے، یہ وعید ہے، یہ ایک علامت ہے عذاب کی، نقصان کی، تباہی کی نشانی ہے، علامت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کا ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے مال میں، یہ زکوٰۃ نہ دینے والا مال بھی مل گیا تو یہ ہلاک ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن نقصان ہو جاتے ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں، فیکٹریاں میں آگ لگ جاتی ہے، چوری ڈاکہ وغیرہ وغیرہ، یا پانی بہا لے جاتا ہے، یا سیلاب میں مال چلا جاتا ہے۔ تو اس کا وجہ، اس میں کچھ یہ بھی ہے بنیاد کہ اس کی زکوٰۃ رہ جاتی ہے، تبھی یہ مال برباد ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے وغیرہ۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا اہل نہیں، مستحق نہیں، وہ زکوٰۃ لے گا تو اس کے بعد جو موجودہ مال ہوگا اس کو بھی یہ ہلاک کر دے گا۔ تو یہ تنبیہ ہے دونوں کے لیے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے بھی، جو زکوٰۃ لیتا ہے لیکن مستحق نہیں اس کے لیے بھی۔ تو آئیے ہم معاشرے میں پھیلائیں اس کو، اصلاح کریں، تربیت کریں کہ خصوصاً غریب لوگ جو مستحق نہیں ہوتے، کما سکتے ہیں، ڈیوٹی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، پانی بیچ کر بھی لوگ گزارا کرتے ہیں، ٹافیاں بیچ پر بھی لوگ گزارا کرتے ہیں۔ ایک دکان سے گھر میں برگر بیچ کر بھی، برگر پہنچا کر بھی لوگ گزارا کر سکتے ہیں، یا کھانے گھروں میں پہنچا کر گزارا کر سکتے ہیں، یا سواریاں پہنچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ بہت نہیں، چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں جس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو، لیکن وہ اس کی بجائے زکوٰۃ کھاتے ہیں تو یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کی موجودہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، یہ سچ ہو کر رہے گا، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ تو آئیے اس کو مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں شامل کریں، مسلمانوں کو بتائیں کہ تم مال نہیں دو گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، یا مستحق نہیں ہو پھر لوگے پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ دونوں بندوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، ان کی خیرخواہی کرنی ہے، ان کی بہتری کرنی ہے، ان کو بتانا ہے۔ میں ہر بھائی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔ آپ جس گروپ میں بھی ہیں اپنا ایک الگ گروپ بنائیں جس میں آپ کی گیدرنگ، کمپنی، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کے قریبی لوگ، ان میں یہ روزانہ کے وائس میسج چلائیں، روزانہ کے پھیلائیں، روزانہ کے سنائیں، تو یقیناً ایک دن آئے گا ہمارا معاشرہ رول ماڈل بن جائے گا، نمونہ بن جائے گا۔ آج دنیا جب مثالیں دیتی ہے، کافر معاشرے کی مثالیں دیتی ہے، فلاں ایماندار ملک ہے، فلاں میں کرپشن نہیں ہے، فلاں میں بددیانتی نہیں ہے، فلاں میں چیٹنگ فراڈ نہیں ہے، سارے کافر ملک ہیں، تو مسلمان کہاں چلے گئے؟ یہ مثالیں تو مسلمانوں کے لیے تھی، یہ رول ماڈل تو مسلمان معاشرے نے بننا تھا۔ کیا ہو گیا؟ چونکہ ہم نے تربیت نہیں کی، ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ قدم قدم پر اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، تربیت نہیں کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی کام کیا تھا؟ تربیت فرمائی تھی۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوا، وہ معاشرہ جو گرا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہم و رضوان کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا وہ کر دیا، ڈپلومہ دے دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا تمغہ عطا فرما دیا۔ تو آج بھی اللہ کے احکام وہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی ہے، سنتیں وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، ہم تبدیل ہو گئے، ہم نافرمان ہو گئے۔ آئیے، مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس میں کردار ادا کریں گے، تربیت کریں گے، معاشرے کی خیرخواہی کریں گے، اچھائی کریں گے، بہتری کریں گے، اس پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، چاہے فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، میسنجر پر، جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔